حضرت معاویہ تخت خلافت پر متمکن ہوئے تو عالم اسلام میں عقائد و اعمال کے اعتبار سے 3 قسم کے لوگ موجود تھے۔ پہلا گروہ شیعان علی کا تھا۔ یہ لوگ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو مستحق خلافت سمجھتے اور اب ان کے بعد انہی کی اولاد کو منصب خلافت کا حقدار مانتے تھے۔ یہ گروہ عراق اور ایران میں زیادہ آباد تھا اور مصر میں بھی اس خیال کے لوگ بکثرت پائے جاتے تھے، مگر حضرت امام حسن کے خلاف کے چھوڑ دینے اور امیر معاویہ کے ساتھ صلح کر لینے سے اس گروہ کی تعداد پہلے سے بہت کم ہو گئی۔ دوسرا گروہ شیعان معاویہ تھا یا شیعان بنو امیہ تھا۔ اس گروہ میں تمام ملک شام اور بنو قلب وغیرہ بعض حجازی قبائل بھی شامل تھے۔ یہ لوگ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قتل کی وجہ سے امیر معاویہ اور بنو امیہ ہی کو مستحق خلافت سمجھتے اور ان کی امداد و اعانت کے ہر طرح آمادہ تھے۔ تیسرا گروہ خوارج کا تھا۔ یہ لوگ شیعان علی اور شیعان بنو امیہ دونوں کو گمراہ اور کافر یقین کر کے ان کے مقابلے میں ہر قسم کی قوت اور شدت سے کام لیتے تھے۔ انہی میں منافق اور سازشی لوگ بھی جو متفقہ طور پر عالم اسلام کے دشمن تھے ملے جلے رہتے تھے۔ ان خوارج کی تعداد زیادہ تر ملک عراق یعنی بصرہ اور کوفہ اور ایران میں موجود تھی۔ ان تینوں گروہوں کے علاوہ ایک چوتھا گروہ بھی ایسے لوگوں کا موجود تھا جو ان تمام جھگڑوں اور ہنگاموں سے الگ تھلگ رہتا تھا اور خاموشی اور گوشہ نشینی کی زندگی کو بسر کرتا تھا۔ ان لوگوں میں اکثر ذلیل القدر صحابہ شامل تھے۔ یہ لوگ زیادہ تر مدینہ منورہ اور مکہ معظمہ میں پائے جاتے تھے۔ امیر معاویہ کو خلیفہ ہوتے ہی سب سے پہلے خوارج کا مقابلہ کرنا پڑا۔ جب ربیع اول سن 41 ہجری کے آخری عشرے میں صلح نامہ تحریر ہوا اور کوفہ میں حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت عامہ ہوئی تو فردہ بن نوفل اشجعی خارجی 500 خارجیوں کی جمعیت لے کر اعلانیہ مخالفت پر آمادہ ہو گیا اور کوفہ سے فردہ نکل کر مقام نخلیہ میں جا کر خیمہ زن ہوا۔ امیر معاویہ نے ان لوگوں سے زیادہ سختی و تشدد و مناسب نہ سمجھ کر تدبیر سے کام لیا۔ اہل کوفہ کو جمع کر کے نصیحت کی اور کہا کہ یہ لوگ بھی تمہارے بھائی بند ہی ہیں، تم ہی ان کو سمجھاؤ اور جنگ اور مخالفت کے بعد نتائج سے آگاہ کرو۔ قبیلے اشجع کے لوگوں پر یہ اثر ہوا کہ وہ لوگ گئے اور فردہ بن نوفل اشجعی کو پکڑ کر باندھ لائے۔ خارجیوں نے عبداللہ بن ابی حواسہ کو اپنا سردار مقرر کر لیا اور صلح کی طرف قطعاً اپنا مولان ظاہر نہ کیا۔ آخر کوفیوں نے ان کا مقابلہ کیا اور عبداللہ لڑائی میں مارا گیا۔ اس کے بعد ان کی تعداد صرف 150 رہ گئی اور حسرہ صدی کو انہوں نے اپنا سردار مقرر کیا۔ ان بقیہ لوگوں کو بھی مصالحت کی دعوت دی گئی لیکن انہوں نے لڑ کر مرنا پسند کیا اور مصالحت کی طرف متوجہ نہ ہوئے۔ آخر ابو حسرہ اور اس کے ہمراہی لڑ کر مارے گئے اور کچھ لوگ عراق اور ایران کے مختلف شہروں کی اور چلے گئے۔ یہ پہلا مقابلہ امیر معاویہ کو خلیفہ مقرر ہوتے ہی کوفہ میں پیش آیا اور ساتھ ہی خارجیوں کو اس قسم کی جمعیت کا یہ حال معلوم ہوا کہ ہر شہر میں موجود اور تمام عراق میں پائے جاتے ہیں۔ حضرت معاویہ نے مصر کی حکومت تو پہلے ہی حضرت عمرو بن عاص کو دے دی۔ اب تمام عالم اسلام کے خلیفہ ہونے پر سعید بن عاص کو مکہ اور مروان کو بن حکم کو مدینہ کا حاکم مقرر کر دیا گیا۔ سعید و مروان دونوں ہی ان کے رشتہ دار تھے، اس لیے مکہ اور مدینہ میں انہوں نے ان دونوں کو مامور اور مقرر فرمایا تاکہ عالم اسلام کے ان دونوں مرکزی شہروں میں ان کے خلاف کوئی گروہ پیدا اور کوئی سازش کامیاب نہ ہو سکے۔ وہ ہر سال حج کے لیے خود نہیں جاتے، اس لیے انہی دونوں میں سے کوئی ایک امیر حج بھی ہوتا۔ ان کو اس بات کا بھی خیال تھا کہ مکہ اور مدینہ کی مرکزیت سے فائدہ اٹھا کر ان دونوں میں سے کوئی ایک اگر چاہے تو ان کے خلاف طاقت و اثر پیدا کر سکتا ہے، لہٰذا وہ ان دونوں کو ہر سال ایک دوسرے کی جگہ تبدیل کیا کرتے تھے۔ کوفہ میں بیعت خلافت لینے کے بعد ہی حضرت معاویہ نے مغیرہ بن شعبہ کو کوفہ کا گورنر مقرر فرمایا اور سمجھایا کہ خوارج کے فتنے کو جس طرح ممکن ہو دور کرو۔